الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ قیاد ارواحنا فدا معلم کائنات خود نظارہ شہر آرزو جامع تمنا حضور نبی رحمت شفیع امت انیس بے کساں ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق و عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، طاقت و توانائی دی، اختیارات دیا، عقل دی، دنیا کی بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو لطف اندوز فرمایا، لطف اندوز ہونے کا موقع مرحمت فرمایا. ہم اللہ کی تمام تر نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی فضا میں سانس لے رہے ہیں. زندگی کے شب و روز ہمارے طے ہو رہے ہیں، دیگر اوروں سے ہمارے حال اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائے، اور کبھی کبھی آزمائش سے بھی ہمیں گزارتا ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ رہنے کا موقع میسر فرماتا ہے. زمین کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، پہاڑ کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا، چرند پرند شجر و حجر تمام انسانوں کی عظمتوں کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے، گننے والوں نے گنا 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. ان 18,000 میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے، اس کے بعد میں جانے کتنی مخلوق ہیں، لیکن جو اہتمام، جو باتیں، جو فضیلت، جو سہولت، جو زیبائش و آرائش و فرمائش کی چیزیں انسان کے پاس ہیں، وہ اللہ کی دیگر مخلوق کے پاس نہیں ہیں. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاج کرامت عطا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اپنی زمین کا سربراہ بنایا، اپنی زمین کا خلیفہ بنایا، اور اسی سے نظام کائنات انسان کے دم سے ہے، اور اسی کے دم سے تمام چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں رائگاں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کر دی، لیکن تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے. تخلیق کر دی، بنا دیا، تمہاری تمام تر فائدے کی چیزیں تمہیں عطا کر دی. تمہارا نقصان کس میں ہے، تمہاری بھلائی کس میں ہے، یہ تمام چیزوں کا تصور تمہیں دے دیا، ان چیزوں کا فہم و ادراک تمہیں دے دیا. اب ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے کچھ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن عظیم میں واضح انداز میں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں فرمایا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی بہت ساری چیزیں ہیں، تمام چیزیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، اللہ کے حکم کی مطیع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اپنے اپنے طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا گن گاتی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت انسان کو دعوت دی گئی کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اہتمام کے ساتھ وضو کرو، غسل کرو، نماز میں آؤ، 5 وقت آؤ۔ یہ اہتمام انسان کے لیے ہے اور دیگر مخلوق کے لیے اہتمام نہیں ہے۔ وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت انسان کو یہ دعوت دی انسانوں کو کہ تم آؤ اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں 5 وقتہ سر و سجود ہوتے رہا کرو۔ اور یہ شکر گزاری سب سے بہترین طریقہ ہے شکر گزاری کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے جا نہیں پیدا فرمایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، غالباً سورہ کہف میں ہے، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا اس وہم و گمان میں ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے تمہارے تخلیق کے پیچھے مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ جو مقصد عبادت ہے ہم اور آپ اسے فوت کر گئے۔ ہم نے دنیا کی رنگ رنگیلی میں اس قدر ہم منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ اللہ کی عبادت سے بہت دور ہو گئے۔ جو مقصد اصلی تھا وہ مقصد فراموش کر گئے، اور جو مقصد کے ساتھ جو لوازمات تھے ہم اس کے ساتھ لگ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نہیں تھا اسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور جو سب کچھ تھا اس سے کچھ نہیں ہے۔ جمعہ کا مقدس دن ہے، ہم اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم جمعہ کے دن حاضر ہیں۔ یقین مانیے کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے جمعہ کے دن، اور اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے جو اہتمام جمعہ فرمایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نامہ اعمال میں رجسٹر میں جو ہے وہ داخلہ شروع کر دیتے ہیں کہ کون آیا پہلے آنے والوں میں بے شمار لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، جو آتے ہیں جنہیں توفیق ملتی ہے وہ پہلے جو آ جاتے ہیں وہ فرشتوں کے رجسٹر میں نامزد ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے آئے وہ فرشتوں کی لسٹ میں پہلے شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد الاول فالاول، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ اس طریقے سے پہلے آنے والوں کی جو فہرست تیار ہوتی ہے ان پہلوں میں پہل کون ہے اور پہلوں میں آخر کون ہے، یہاں تک کہ وہ درج ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگوں میں آخر کون ہے اس کا نام تک درج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ جو ہی خطیب منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے نامہ اعمال کو اس رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں جو جمعہ کے دن حاضر، جن کی حاضری اس میں لگی ہے۔ اب جو آنے والے ہیں بیچارے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس اوقات نماز بھی بیچارے لوگ پڑھی، لیکن ان کا نام ان آنے والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ پہل آئیں، پہلی صف میں آئیں، پہلی صف میں بھی پہلے لوگوں میں آئیں، اور نہیں تو کم سے کم پہلے لوگوں میں شامل ہو جائیں، آخر تک بھی آئیں تو پہلے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر پتہ چلا کہ جب خطبے کا وقت آیا تو لوگ چلے دوڑتے بھاگتے، جیسے تیسے آئے، ایسے تیسے غسل کیا، پتہ نہیں وضو بھی ہے نہیں ہے، جیسے تیسے کپڑا پہنا بھاگے چلے آیا، پتہ چلا کہ جمعہ پڑھنے والوں نے اتنی محنت کر کے بھی رائگاں ہو گیا۔
تو یہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے جمعہ میں کہ اللہ تعالیٰ بندہ رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. ایسی ساتھ ہوتی ہے جمعہ میں. اور یہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کوئی بات آج بتائی جا رہی ہے. ہر جمعہ کو تقریباً کچھ نہ کچھ جمعہ کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ آپ ترغیب پا کے رغبت پا کے تھوڑا سا چلے آئیں. تو لیکن ہماری دلچسپیاں کہیں اور ہیں، ہمارا شوق کہیں اور ہے، ہم نے اپنے ذوق کو کہیں اور لگا دیا ہے. تو مجال ہے کہ ہم چلے آئیں سن کر. ہماری پوری آبادی کا یہی حال ہے. بیچارے جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں ان کے اندر یہ تھوڑا پابندی ہے کہ وہ چلے آتے ہیں پہلے. نہیں تو ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ 2 رکعت کے لیے آتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جمعہ کے دن 2 ہی رکعت ہے، اور اگر ہم نے یہ 2 رکعت پڑھ لی تو بہت بڑا جہاد کر لیا، بہت بڑے ثواب کا کام ہم نے کر لیا. پتہ چلا کہ وہ زندگی بھر یہ 2 رکعت کی پابندی کرتے رہے اور ان کی 2 رکعت کبھی زندگی میں فرشتوں کے نامہ اعمال میں شامل ہی نہیں ہو پائی. جمعہ کے دن درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. جس ماہ مبارک میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، کون سا مہینہ ہے یہ؟ کون سا مہینہ بتائیں بلند آواز سے؟ شعبان کا مہینہ ہے. اسلامی مہینے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 10 کی 12؟ 10 ہوں گے؟ نہیں 11. کتنے ہیں بتائیں بھائی، یہ ہماری معلومات میں ہونی چاہیے. کتنے ہیں؟ ابھی ڈاؤٹ ہے لوگوں کو. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں 12 بول دوں گا کہیں کم نکلا تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر زیادہ ہو گیا تو بھی مسئلہ ہے. تو کتنا ہونا چاہیے؟ کتنے ہیں بتائیں؟ 12 ہے نا. جیسے انگریزی مہینہ 12 ہے ویسے ہی اردو مہینہ تاریخ قمری تاریخ کے لحاظ سے 12 ہے. ابھی اس میں سے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو فروری میں تو 28 ہوتے ہیں. شعبان میں بھی ہے کیا ایسا کچھ؟ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں چاند کے مطابق ہی گنتی کا معاملہ ہے. چاند دیکھیں تو 29، چاند نہ دیکھے تو 30، یہی ہے معاملہ. اور عدت کو پورا کرنے کا حکم دیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ جب عدت ہو تو عدت کی مدت پوری کرو. عدت اگر چاند 29 کا ہو تو یہ فیصلہ خدائی فیصلے ہیں. آپ کو پھر وہ رمضان کا چاند یوں نظر آ گیا تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ روزہ رکھیں. 29ویں میں اگر ہو گیا اور نہیں تو پھر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو 30 تاریخ ہے اس کو مکمل کرو. یہ حکم ہے اللہ کا. خواہ مخواہ بھی چاند کا مسئلہ آئے گا، بلا وجہ کئی لوگ پریشان رہیں گے. تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے. جو مبارک مہینہ ہے آپ پڑھیں قرآن پاک اور تفسیر پاک کو اگر آپ پڑھیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی آخر هذه الآیہ، اس آیت کے آخر تک اگر آپ اس کا تفسیر میں مطالعہ کریں تو یہ آیت پاک جس ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے وہ شعبان کا مقدس مہینہ ہے. بلند آواز سے بولیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ درود پاک کے پڑھنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ، درود پاک بھیجنے کا مہینہ. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ شعبان کے مہینے میں درود پاک پڑھنے والی آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سرکار نے یہ بھی ارشاد بیان فرمایا ہو کہ تم مجھے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ یاد کرو اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں، بہت بڑا مجمع ہے اور وی آئی پی لوگوں کی کچھ سیٹیں ہیں، تو مجمع تو نہیں اٹھ کے جرت کرے گا کہ وی آئی پی لوگوں کی سیٹ میں آ کے بیٹھ جائے. اگر بیٹھے گا بھی تو لوگ بولیں گے اٹھو پیچھے جاؤ بیٹھو. بولے تو معلوم ہے کہ وی آئی پی لوگ ہیں اور یہ آدمی وی آئی پی کیٹیگری کا آدمی نہیں ہے، پیچھے جاؤ آپ. کل قیامت کے دن جب وی آئی پیز ہوں گے، جو وی آئی پی ہوں گے، جو رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہوں گے، اس پوسٹ والے ہوں گے، تو عام لوگوں کی سیٹیں الگ ہوں گی.
اور مخصوص لوگوں کی نشست الگ ہوگی، اور ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ وہ فضیلت جو جس کو مل جائے گی اس کی دنیا تو دنیا، آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اور دنیا میں کسی کو اگر پوسٹ مل گئی تو کبھی کبھی دنیا والے سوٹ بوٹ پہناوا طور طریقہ انداز لہجہ دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا والے دھوکے میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ جس کی کوئی پھوٹی کوڑی کی اوقات نہیں ہے، بہت اچھا لباس پہن کے آ گیا چلا تو پتہ چلا کہ ہر شادی میں دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، کہ گھس گیا بیچارہ باراتیوں کے ساتھ، کبھی گھراتیوں کے ساتھ، دونوں جگہ کھانا کھایا، تمیز نہیں کر پاتے کہ یہ آیا کہاں سے، لیکن چونکہ کپڑا اتنا اچھا پہنا ہے کہ لوگ سوال کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اگر وہ پوچھ لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آیا ہو تو ادھر والے خفا ہو جائے، ادھر سے آیا ہو تو ادھر والے خفا ہو جائیں، ہے نہیں؟ دھوکہ دے دیتا ہے آدمی، لباس پہن کے دھوکہ دیتا ہے نا، دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں سب سے قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ایک کا 10 ہمیں عطا فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی، ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، درود ہم حضور پر بھیج رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ مہینہ آج کتنی تاریخ ہے؟ شعبان کی 22 تاریخ ہے، مغرب لگ جائے گی 23 تاریخ، یوں مغرب آتا رہا تو عنقریب ہے کہ یہ مہینہ پھر ہم سے رخصت ہو جائے گا، شاید کہ آئندہ جمعہ بھی ملے اور پھر اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ جتنا ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے، استفادہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ خوب سے خوب تر اس مہینے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رمضان کی تو تیاری ہمیں کرنی ہے۔ ماہ رمضان ہی تو ہر مہینوں کا نچوڑ ماہ رمضان ہے۔ ہر مہینے میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں، ایک ملتا ہے، 10 ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چھوٹی سی محنت ہے، اور اسی دن کا ہم کو انتظار تھا کہ محنت، چھوٹی محنت کی اتنی قدر ہوتی ہے، تو جو بڑی بڑی محنت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ ماہ رمضان میں چھوٹی سی محنت کی یہ قدر ہے، یہ اجر اور یہ ثواب ہے کہ بندہ ایک کرے تو 70 ملے، اور جو بڑی بڑی محنتیں کرے، رات میں قیام کرے، دن میں روزے رکھے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، ختم قرآن کرے، اچھے کام کرے، تو اس کی محنتوں کا کیا ہوگا، اس کی محنتوں کا ثمرہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب روزے داروں کی محنت جب نظروں میں آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ روزے دار تو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے انعام بھی اسی طریقے سے رکھا ہے، بڑا سسپینس رکھا ہے اس مسئلے میں۔ انعام الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب بندہ جو چاہے رب سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، جو چاہے مانگ لے۔ اور پھر اسی روایت کو دوسرے طریقے سے سرکار نے پیش فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر بدلے کی اپنی اپنی جزا، ہر نیکی کی اپنی اپنی جزا ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا تعین نہیں کیا۔ اس کا تعین اس لیے نہیں کیا کہ روزہ جو ہے اپنے آپ میں بہت عظیم عبادت ہے۔ بندہ نفس کشی کرتا ہے، دنیا والوں سے چھپ کر بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام چیزوں کے دستیابی کے باوجود، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے خوف سے
तमाम खाने वाली चीज़ें, तमाम पीने वाली चीज़ें, तमाम चीज़ें जो वो आम दुनिया में कर सकता है, आम वक्त में कर सकता है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं करता, बस वो नफ्स कशी करता है। और अल्लाह ताला उसकी इन अदाओं को इतना पसंद फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा हूँ। ज़हनी तौर पर हमें माह रमज़ान की तैयारी करनी होगी, ज़हनी तौर पर भी हमें तैयार होना होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें तैयार होना होगा कि माह रमज़ान आ रहा है। ये नहीं कि माह रमज़ान आएगा तो हम तैयारी करेंगे और रोज़ा रखेंगे, नहीं, आ रहा है और हमें करना है। ये डिसीजन, ये तैयारी, ये डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये तैयारी होनी चाहिए कि माह रमज़ान यूँ समझ ले कि आ चुका और हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए बुजुर्गान दीन ने, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने जो कायदे उसूल बयान फरमाए वो ये है। पहली चीज़ ये कि अल-अव्वल ख़ुतवात इस्तिअदाद लिशहर रमज़ान, कि सबसे पहले जो है पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि माह रमज़ान जल्वा फ़िगर हो रहा है और हम उसकी तैयारी में लगे हैं। तो सबसे पहले हमें पूरी तरीके से तैयार होना है कि माह रमज़ान आने वाला है और हम उसके लिए तैयार हो जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अत-तौबतुस सादिक़ा, माह रमज़ान यूँ समझे कि आ चुका और हम माह रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले हमने 11 महीने लापरवाही में, गफलत में, गुनाहों में, बुराइयों में, हरामकारियों में, नमाज के छोड़ने में, कुरान पाक से रिश्ता मुनक़ता करने में और न जाने किन किन बुराइयों में हम मुनहमिक थे, मशगूल थे, बिजी थे और अल्लाह के तमाम तर अहकामात से रूबेदानी करते हुए अल्लाह की नाफरमानी में हमने गुजारी। लिहाजा अत-तौबतुस सादिक़ा, सच्ची तौबा के साथ माह रमज़ान में दाखिल हो जाएं, सच्ची तौबा के साथ। तौबा, सच्ची तौबा करें कि अल्लाह हमने गफलत में गुजारी 11 महीने, अल्लाह तूने माह रमज़ान हम तक पहुँचा दिया, लिहाजा अल्लाह हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। सबसे पहला आगाज़ तौबा के साथ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रजब का चाँद देखते तो इरशाद फरमाते कि अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रजब व फ़ी शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह हमारे लिए माह रजब में बरकत अता फरमा, माह शाबान में बरकत अता फरमा और माह रमज़ान को हम तक पहुँचा दे। रजब मिला तो बरकत की दुआ, शाबान मिले तो बरकत की दुआ और अब रमज़ान मिलना है तो सरकार फरमाते हैं कि रमज़ान को अल्लाह हम तक माह रमज़ान को पहुँचा दे। एक मकाम पर सरकार दुआ फरमाते हैं, सरकार दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह माह रमज़ान को अमन व सुकून के साथ हमें मिलना नसीब फरमा। दुआ फरमाते हैं, यानी जिसे माह रमज़ान मिल गया उसको बहुत बड़ी गनीमत मिल गई। इस तरीके से तीसरी बात तौबतुस सादिक़ा, सच्ची तौबा होनी चाहिए। और उसके बाद तैयारी में तीसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि अद-दुआ, रब की बारगाह में खूब गिरिया गुजारी करें, दुआ करें, खूब दुआ करें कि अल्लाह हम इस काबिल न थे लेकिन तेरी रहमत ने हमें इस मोड़ पर लाया कि उम्मीद की किरण बेदार है और हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस सच्चे दुआ के साथ, खुलूस भरी दुआ के साथ माह रमज़ान का इस्तक़बाल करेंगे, तैयार हो जाएं इसके लिए। और तीसरी चीज़, बड़े इंतज़ार के बाद, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं मैं रहूँगा, आइंदा साल नहीं रहूँगा, कितनों ने जीने की तमन्ना छोड़ दी थी, कितने ऐसे थे कि सेहतमंद तवाना थे लेकिन वो चले गए, और कितनों ने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने फिर
ماہ رمضان انہیں نصیب ان کے مقدر میں لکھ دیا اور انہیں توفیق الہی سے ماہ رمضان کو نصیب ہوگا. تو اب جو ہے بڑی منت و سماجت کے بعد، بڑے انتظار کے بعد، بڑی لمبی گھڑی ختم ہونے کے بعد الفرح بقرب بلوغ شہر رمضان، کہ اب رمضان کا مہینہ چونکہ سایہ فگن ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا، تو بڑی دل سے بڑی خوشی ہو رہی ہے. خوشی کا اظہار کرے گا، خوشی کا اظہار کرے کہ اب تو ہر ساعت میں عبادت کا ثواب ملے گا، ہر لمحہ عبادت کا ثواب ملے گا، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی قدر ہوگی. لہذا دل سے اس کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آئندہ سال کی تمنا کی تھی، اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے ان دنوں میں، لیکن آج صحت و توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اب وہ ماہ رمضان کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے استقبال کا موقع عطا فرما دیا. تو خوشی بھی میسر ہو رہی ہے. چوتھا جو ہے ابراء الذمہ من الصیام الواجب. رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کا معمول تھا کہ جو ہی ماہ رمضان آنے والا ہوتا تو ماہ رجب سے ہی وہ رمضان کی تیاری کا آغاز کر دیتے تھے. کسی کے ذمے کوئی لین دین ہے، کوئی میثاق ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی اگریمنٹ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، لین دین ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہاں تک کہ بعد کے زمانے کے تابعین، تابعین، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ یہ تمام تر اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے تھے. جن کا لین دین ہے، جن کے معاملات ہیں، جن پر کسی کا کوئی چیز باقی ہے، وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد، سبکدوشی حاصل کرنے کے بعد اب جو ہے ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے. ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری کو انجام دیتے دیتے ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان غفلت میں گزر جائے اور پھر میں توجہ نہیں دے سکوں. اس لیے ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے. ذمہ داریوں کو سونپ دیتے تھے، یا تو ذمہ داری سونپ دیتے تھے یا ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کر لیتے تھے. جن کا کچھ لینا دینا تھا ان کا لے دے کے فرصت، پھر ماہ رمضان میں لگ جاتے تھے. اس طریقے سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام چیزوں سے بری ہو جائیں. یہ نہیں کہ جن کا لین دین ہے ماہ رمضان تک رگڑایا ان کو، اب نہیں دوں گا تب دوں گا، اب نہیں دوں گا تب دوں گا، بیچارے پریشان ہیں. پھر ماہ رمضان میں توبہ کر لی، حقوق سلب کرنے کے بعد، لوگوں کے حق مارنے کے بعد اب رمضان میں توبہ کرتے ہیں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما. تو بھئی آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، آپ ان کا حق دو، پھر رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب حق لیے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں فرماتا. یہ معلق ہے، حقوق پر مبنی معاملات ہے. اس لیے جب بندہ بندوں کے حق کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. تو ذمہ داری سے بھی سبکدوشی حاصل کریں، خوب برڈن، خوب بوجھ لے کر نہ چلیں، بلکہ ماہ رمضان میں تھوڑا تخفیف کر لیں، اپنے معاملات کو کم کر لیں. زیادہ ذمہ داری ہے کم کر لیں، اور پھر اس کے بعد لگ جائیں اللہ کے کام میں، ماہ رمضان کے استقبال میں. اس طریقے سے التزود بالعلم لتقف على احکام الصیام، اور علم سے دوستی کریں. آپ ماہ رمضان کی خاص سرگرمی آپ کی یہ ہو کہ علم سے دوستی کریں، علم دین سے دوستی کریں، علم دین کی مجلس سے دوستی کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، پڑھائی لکھائی سے شغف ہو، آپ کا پڑھائی لکھائی کی طرف آپ کی رغبت ہو، پڑھیں لکھیں سمجھیں. بطور خاص علی احکام الصیام، روزے کے کیا مسئلہ مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے مکروہات کیا ہیں، روزے کو میں کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، کون سی چیزیں منع ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں. تمام معاملات کو جو ہے وہ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، درس کی مجلس میں بیٹھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے چھٹی بات المسارعہ فی انہاء الاعمال التي قد تشغلك فی رمضان عن العبادات. ہر وہ کام جس کے ذریعے سے ماہ رمضان میں ہمیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کام کرنے کی وجہ سے ہم رمضان میں غافل ہو جائیں. پتہ چلا کہ تراویح کے ٹائم میں کوئی ایسا کام نکل گیا کہ ہم نے تراویح چھوڑ دی، کوئی ایسا کام نکل گیا نماز چھوڑ دی، کوئی ایسا کام ہو گیا کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا. ان تمام کام کو
آپ بالائے طاق رکھ دیں اور اس کام کو دوسرے وقت میں انجام دینے کی کوشش کریں پہلا، یا پھر اس کام کو فوری طور پر آپ نپٹا لیں، اس کو انجام دے لیں اپنے وقت پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں رائگاں ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، یا وہ عبادت کرنے کا موقع آپ کو نہ ملے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کہا جائے تراویح پڑھی ہے، میں کیا کروں، میرا تو یہ معاملہ ہے۔ بھئی آپ تلاوت آپ نے کتنی ختم کی، آپ نے کتنا قرآن پاک پڑھا؟ یار شروع کیا تھا اور پھر وہ اس نیت سے شروع کیا تھا کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا، پانچواں تک پڑھا، اس کے بعد پھر وہ ایک قرآن مکمل کر نہ سکا۔ آپ نے مسئلہ مسائل سیکھنے کی کوشش کی تھی، جی ہاں بیٹھا تھا، 2-4 روز میں بیٹھا تھا، درس میں سیکھا، لیکن پھر وقت ہی نہیں مل پاتا، کیا کروں؟ لوگوں کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس واقعی عذر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بلا عذر ہوتا ہے، بغیر کسی عذر کے ہی عذر ہوتا ہے ان کے پاس۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور سال بھر چونکہ ہم شیطان کے نغزے میں رہتے ہیں، وسوسے اتنا زیادہ ہمیں ڈسٹرب کیے رہتے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی ضروری ہے، تو ادھر ادھر دوستوں کے سنگت میں چلے جاتے ہیں۔ افطار چونکہ کیے ہوتے ہیں ہم، تو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ اب ہم تراویح رکعت کیسے پڑھیں گے، تراویح اور پھر وہ عشاء کی نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، اس لیے جو ہے دوستوں میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو یوں ہی عشاء کا وقت بھی چلا جاتا ہے اور تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے غفلت میں گزر۔ تو اس لیے المسارعات فی انہاء الاعمال، ہر کام جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ان کام کو آپ فوری طور پر انجام دینے کی کوشش کریں، اس کو مکمل کریں اور اپنے کام کی، رمضان کے دیگر معمولات کی طرف آپ توجہ دیں۔ اس کے بعد 7ویں بات یہ ہے کہ الجلوس مع اہل البیت لاخبارہم باحکام الصیام، گھر والوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تھوڑا سا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، سال بھر ایسا موقع ملتا نہیں، لیکن ماہ رمضان میں ایک بہترین موقع آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، سحری کے لیے بیٹھتے ہیں، 2-3 ایسے مواقع آپ کے پاس آتے ہیں کہ سال بھر یہ موقع نہیں ملتا، لیکن ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اوراد و وظائف کرتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ اتنا بہترین موقع ہوتا ہے، اس میں آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے علماء نے جو ٹپس، جو طریقے، جو نکات بیان فرمائے، اس میں سے یہ بھی ہے الجلوس مع اہل البیت لاخبارہم باحکام الصیام، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، افطار کا وقت ہے، کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی آپ کریں، انہیں احکام شریعہ سے مطلع کریں، انہیں احکام شریعہ سے کھلائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کے مخلوقات کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ تمام چیزیں۔ پھر اس کے بعد اب افطار کا وقت ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ وہ شرم تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دعا کریں، آپ خود کبھی دعا کریں، کبھی اپنے بچوں کو کہیں دعا کرنے کے لیے، گھر کے لوگ ہیں اور گھر والوں میں بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور یقین مانیے کہ وہ دعا جو آپ اپنے گھر میں دسترخوان پر کرتے ہیں، بڑی خلوص بھری دعا ہوتی ہے، وہ بڑی خلوص بھری دعا ہوتی ہے، تو اتنا بہترین آپ کو موقع ملتا ہے، آپ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اتنا غنیمت کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ہم واقعی پریشان ہیں، ہم نعمتوں کے طالب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ایسے میں جو ہے وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ روزے دار دسترخوان پر ہوتا ہے افطار کے وقت، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہمیں ملتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھیں تو فضول باتیں نہ کریں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ آیا نہیں، یہ آیا نہیں، یہ تھوڑا جو ہے وہ یہ فروٹ نہیں آیا، وہ آئٹم نہیں آیا، یہ پکوان نہیں آیا، یہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ تیاری ہونی چاہیے۔ ہم نے بہت سارے ایسے چانسز مس کر دیے، ہم نے
ہم نے رائگاں کر دیا، ایسا بہت سارا موقع. لیکن اب اس رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر، اور نہیں آپ کی فیملی نہیں ہے اور آپ تنہا ہیں یہاں، تو آپ جس گروپ میں ہیں اس گروپ کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں. نہیں آپ کو میسر ہے تو آپ تنہا رب کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر آپ دعا کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. 8ویں بات، اعداد بعض الکتب التي يمكن قراءتها في البيت. کچھ کتابیں آپ نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چند کتابیں ہیں جو یوزفل ہیں، مفید ہیں، کارآمد ہیں کہ انہیں پڑھا جائے. تو مسئلہ مسائل کی کتابیں ہو گئی، واقعات بزرگوں کے واقعات کی کتاب ہو گئی، قرآن پاک، اس طریقے سے کچھ کتابیں تفسیر کی کتابیں ہو گئی. جو جس قدر ظرف والا ہے، جو جس سمجھ سکتا ہو، ہندی میں ہو تو ہندی لے لیں، انگلش میں ہو تو انگلش سمجھیں، اور اردو میں ہو تو اردو، یا پھر نہ سمجھ میں آتا ہو تو جاننے والوں سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، یا ایسی کتاب ان کو بتائیں جو ان کو ماہ رمضان میں فائدہ دے. ہاں تو وہ کتابیں آپ حاصل کر لیں، اس کو نظر میں رکھیں اور پھر اپنے پاس رکھیں اس کو، اور ان کتابوں کی پڑھنے کی تیاری کر لیں آپ کہ نہیں یہ رمضان میں مجھ کو یہ کتاب ختم کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور پھر آپ پڑھیں اس کو. لطف بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا رمضان، ماہ رمضان بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ. اور 9ویں بات، الصیام من شہر شعبان. آپ کو ماہ رمضان کی عادت بنانی ہے تو ماہ شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کرنا ہے آپ کو. اس لیے ماہ شعبان میں سرکار علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر ہم نے بھی ماہ شعبان میں 15ویں شب کی ہے کہ 15ویں شب کی بڑی فضیلت ہے، ہم نے اس دن بھی روزہ رکھا، آگے پیچھے ہم نے روزے رکھے، 2-4 روزے ہم نے بھی رکھے، آپ نے بھی رکھا. تو یہ عادت بننے کے لیے تاکہ ماہ رمضان میں کی عادت بنی رہے اور کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں ہمیں کوئی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کی بھی تیاری ماہ شعبان سے ہونی چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، لہٰذا ہم اس کا آغاز ماہ شعبان سے کرتے ہیں، یہ تیاری ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد 10ویں آخری بات یہ کہ قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی جو ہے وہ قراءت بھی کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ایک مزاج بنانا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جو ہے ہم کو اس طریقے سے قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال بھی ہونا ہے. اس طریقے سے بزرگان دین نے فرمایا، حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان شہر سقع الزرع، یہ ماہ شعبان جو ہے آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی پانی، پودوں کو پانی پلانے کا مہینہ ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد رمضان شہر حصاد الزرع، اور ماہ رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے اس کی مثال کر ریح، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہے ماہ رجب. ماہ رجب کی مثال ٹھنڈی ہواؤں کی طرح. ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو آدمی کو قلبی سکون میسر ہوتا ہے نا، جب وہ گرم سے نڈھال ہو جاتا ہے، بہت بے بس ہو جاتا ہے، جب گرمی اس کو ستاتی ہے تو جب ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو ماہ رجب کو مثال دی گئی کہ یہ ریح کی طرح ہے، اچھی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے. دوسری مثال ماہ شعبان کی دی گئی، مثل الغیم، جب جو ہے وہ سخت گرمی ہو، پریشانی ہو، اور ہوائیں بہت سخت ہو، اور بادل میں بھی جو ہے وہ تمازت ہو، تو اب ایسی سچویشن میں، ایسی پوزیشن میں ماہ شعبان کو بزرگوں نے کہا کہ مثل الغیم، ایک سائے دار بادل کی طرح ہے. ماہ شعبان سائے دار بادل کی طرح ہے. اور مثل رمضان مثل المطر، اور ماہ رمضان کو بارش کی مثال دے دی گئی کہ ماہ رمضان بارش کی طرح ہے. اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ومن لم یزرع ویغرس فی رجب، اور جس کسی نے ماہ رجب میں بیج ہی نہیں بویا، ماہ رجب میں جس نے بیج نہیں بویا، ولم یسقی فی شعبان، اور ماہ شعبان میں بیج کو پانی نہ دیا، فصل کو، اس بیج سے اٹھنے والی کوپل کو اس نے پانی ہی نہ دیا، فکیف یرید ان یحصد فی رمضان، تو وہ کیسے ماہ رمضان میں فصل کاٹے گا جب اس نے شروع سے ہی کوئی کام نہیں کیا ہو، کوئی تیاری نہ کی ہو، اور کوئی انتظام نہ کیا ہو، کوئی بندوبست نہ کیا ہو، تو کیسے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے گا. اس لیے ہماری تیاری ماہ رمضان سے پہلے ہونی چاہیے، اور اگر ہماری تیاری ماہ رمضان سے پہلے ہو گئی تو انشاءاللہ ماہ رمضان ہمارا بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا، اور
انشاءاللہ ہم سب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اس کی برکتوں کے سائے میں ہوں گے، اور پھر ماہ رمضان بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا، اور پھر ماہ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب بخشائے ہوئے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ضروری کچھ باتیں یہ تھی